الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے اور ایمان کے ارکان کیا ہے، ان کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا عنوان ہے آج کا؟ ایمان اور اس کے ارکان۔ اللہ عز و جل جو ہمارا خالق، رازق، مالک اور اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور جن جن چیزوں پر اس نے ایمان لانے کے لیے کہا ان سب چیزوں پر ایمان لائیں۔ ایمان لانا کیا مطلب؟ الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ ایمان کہتے ہیں زبان کے اقرار کو، دل سے تصدیق کرنے کو، اور اپنے اعضائے بدن سے عمل کرنے کو، اور یہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا ان سب چیزوں پر ہم ایمان لانا ہے، خود اللہ عز و جل کے بارے میں بھی۔ تو ایمان کے جب ارکان ہم بتانے لگیں گے اس موقع پر یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ سامنے آئیں گی۔ لیکن ارکان کو، ان کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے ایمان اگر ہم لاتے ہیں تو ہمارے لیے فائدے کیا ہیں؟ اگر ہم ایمان کا انکار کرتے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہے؟ اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کی فضیلتوں کو، اس کے فائدوں کو گنایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 47 میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ ہمیشہ ایمان والوں کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی رہے گی۔ جیسے فرمایا اس آیت میں، مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ موجودہ وقت میں ہم کتنے سارے مسلمانوں کو، مومنوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی مدد کے وہ محتاج ہیں، لیکن مدد اترتی ہوئی نظر، تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ اپنے وعدے میں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، خلاف کرنے والا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، لیکن اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان ہمارے اندر صحیح طور پر نہیں ہونے کی وجہ سے وہ مدد ابھی نہیں مل رہی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایمان کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں کیا ہے، آیت نمبر 38 میں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا ایمان کا فائدہ ہے کہ جس قدر اللہ پر ہمارا ایمان ہوگا اور ان چیزوں پر جس کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی، اللہ کے رسول نے تعلیم دی، تو اللہ ہماری طرف سے دفاع کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کی اللہ مدد کرے، جس کی طرف سے اللہ دفاع کرے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ایمان کا ایک تیسرا فائدہ میرے بھائیوں، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں
اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کا والی ہوتا ہے، اللہ ان کا کارساز ہوتا ہے۔ اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو اللہ کی یہ ولایت، اللہ رب العالمین کی یہ ساتھداری ختم ہو جائے گی۔ جیسے سورہ محمد آیت نمبر 11 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ ذرا قرآن مجید کی اس آیت کو اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لینا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ مومنوں کا جو ایمان لائے ہیں ان کا مولا ہے، ان کا والی ہے، ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ ایمان کا چوتھا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتنا ایمان میں آگے بڑھتا جائے گا، سچا ایمان، پختہ ایمان اختیار کرے گا، اپنے ایمان کی تصحیح کرتا رہے گا، اللہ اور اس کو زیادہ ہدایت دیتا رہے گا، اللہ اور اس کی رہنمائی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور راستے کھولتا چلا جائے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 54 میں فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ تعالی جو ایمان لائے ہیں ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو صراط مستقیم پر آنے کے لیے سب سے پہلے ایمان اختیار کریں اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی رہے گی۔ بلکہ ایمان میں جتنا آپ پختہ ہوں گے، نیک اعمال کرنے کے حوالے سے، برائیوں سے بچنے کے حوالے سے، دل میں آپ کے نیکیوں کی محبت بیٹھنے کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کیسی رہنمائی ملتی ہے؟ سورہ تغابن میں فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو سدھار دیتا ہے، اس کے دل کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے دل کو رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی ان فضیلتوں کو سمجھیں، ایمان کے ان فائدوں کو جاننے کی کوشش کریں، ان کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ اور ایمان کا پانچواں فائدہ یہ ہے، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورہ نساء آیت نمبر 141 میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ عطا نہیں کرتا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان باتوں پر غور کرنے سے چاروں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ قیامت کے دن غلبہ، جیت، کامیابی کس کو نصیب ہوگی؟ صرف اہل ایمان کو۔ جو ایمان والے نہیں ہوں گے قیامت کے دن ان کو غلبہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایمان کا راستہ اختیار کریں۔ دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ ہے کہ حجت اور دلیل کے اعتبار سے، دلیل کی روشنی میں بات کریں، حجت کے ساتھ بات کریں تو کبھی کافروں کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو دیکھیں، جب حجت اور دلیل کے میدان میں وہ شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو گالی گلوچ پہ یا حق والوں کو ایذا پہنچانے پر اتر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر ان کے بعد اہل ایمان کے کئی سارے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہوئے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی جگہ سے، کسی زمانے میں
مسلمان مومنین سارے کے سارے ختم ہو جائیں اور غلبہ صرف اور صرف کافروں کا رہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میری قوم پر کافروں کو ایسا مسلط نہیں کرنا، میری امت پر غیروں کو ایسے مسلط نہ کرنا کہ وہ ان کو ان کے جڑوں سے ختم کرنے والے ہو جائے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ چوتھا اس کا مفہوم یہ ہے، اور جسے ترمذی کے شارح اور کئی کتابوں کے مصنف امام ابن العربی رحمہ اللہ نے بھی پسند فرمایا، کیا ہے؟ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے، باطل کو ناپسند کرتے ہوئے، ہر منکر کو روکنے والے بنے رہیں گے، تب تک غلبہ انہی کو نصیب ہوگا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ حق ہے۔ جب تک دین پر عمل کرتے رہیں گے، بے دینی کو، حق کے مقابلے میں باطل کو پسند نہیں کریں گے، اور جہاں کہیں کوئی غلطی اور منکر نظر آیا تو اس کو روکتے رہیں گے، تو غلبہ انہی کو نصیب ہوتا رہے گا۔ اور قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جہاں کہیں تھوڑی سی کمی، کوئی نقصان، کوئی خرابی دیکھنے میں آ رہی ہے، مسلمانوں کو کسی طرح سے کسی جگہ پر نقصان میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے اپنے گناہوں کی اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان کے فائدے، ایمان کا ایک چھٹا فائدہ یہ بھی ہے، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ان تینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم۔ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے اس سے پہلے لوگوں کو عطا کیا ہے۔ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جس قدر ایمان میں یہ کمی ہوگی، غیروں کی طرف جھکاؤ ہمارے اندر پیدا ہوگا، اسی طرح یہ چیز ہم سے چھینی جاتی رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ساتواں فائدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو ان کے لیے مضبوط کر دے گا۔ دین کو مضبوط کر دے گا کیا مطلب؟ کہ وہ اس پر عمل کرتے رہیں، اس کی نیک توفیق دے گا۔ اور آج مسلمانوں کی اپنی جتنی بدعملی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین جس دین کو پسند کر رہا ہے، اس دین کو کس طرح سے غلبہ نصیب کر رہا ہے کہ جو قومیں، جو ملک والے اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے اندر سے ایمان والے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کم سے کم ان حالات کو دیکھ کر تو اپنے ایمان کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ آگے پھر آٹھواں فائدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ایمان کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ڈر و خوف کی ان کی زندگی کو ختم کر کے امن و امان، شانتی، اطمینان ان کو عطا کرے گا۔ ایمان کا ایک نواں فائدہ یہ بھی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں کیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے لوگ ایمان لے آئیں، برائیوں سے بچ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکتیں ہی برکتیں ان کے لیے کھول دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی ہماری 1500 سالہ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جب توحید پر مضبوط رہے، ایمان پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ رب العالمین کی بہت ساری مددیں اور اس کی طرف سے بہت ساری برکتیں اترتی رہیں۔ ایمان کا
10वां फायदा, जरा अच्छी तरह से इसको सुन लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा में भी जिक्र फरमाया है, सूरह मुनाफिकून में जिक्र फरमाया है, और भी इस मफहूम को मुतअद्दिद जगह जिक्र किया, लेकिन मैं सूरह मुनाफिकून की आयत पढ़ रहा हूं। 10वां फायदा यह है कि इज्जत मोमिनीन के लिए है। जो ईमान वाला नहीं होगा उसके लिए किसी तरह की कोई इज्जत नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत उसका सरचश्मा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जात है, अता करने वाला अल्लाह है, जो अपने रसूल को अता करेगा और मोमिनीन को अता करेगा। लेकिन मुनाफिकीन इस चीज को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। और सूरह माइदा में क्या फरमाया, अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या ये मुनाफिकीन अल्लाह अल्लाह के रसूल के पास छोड़ के, उनके तरीके को अपनाना छोड़ के गैरों के पास इज्जत तलाश कर रहे हैं? कभी उनके पास इज्जत मिलने वाली नहीं है। इस तरह हम कुरान मजीद में देखते चले जाए तो मेरे भाइयों बहुत सारी और भी फजीलतें नजर आती हैं, लेकिन इन्हीं पर हम इक्तिफा करेंगे। आइए इस ईमान को, जिसकी इतनी सारी फजीलतें हमने सुनी, जबकि और भी बहुत सी फजीलतें मौजूद हैं, अगर इसको छोड़ देते हैं तो जहां इन सारी फजीलतों से महरूम होते हैं, ये बहुत बड़ा खसारा तो है ही, उसके अलावा और भी कुछ खसारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर सूरह माइदा आयत नंबर 5 में फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमान, जो ईमान से कुफ्र करेगा, ईमान से इनकार करेगा, ईमान के रास्ते को इख्तियार नहीं करेगा, फक़द हबित अमलु, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जरा नोट फरमा ले इस बात को। आज भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान का दावा करते हैं, उनके ईमान में खलल है, शिर्क है, बिदअत है, कुफ्र का शाइबा और कुफ्र की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दुनिया में लोगों की नजरों में बहुत सारे नेक काम करते चले जा रहे हैं। तो क्या उन नेक कामों का अजर सवाब भी मिलेगा? अगर ईमान में खलल है, फ़क़द हबित अमलुहु, उसके सारे अमाल बर्बाद, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा, घाटा उठाने वालों में से होगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 136 में फरमाया, वमन यकफुर बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ضل ضلالا بعीदा। जो अल्लाह के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, उसकी किताबों के साथ, उसके रसूलों के साथ और आखिरत के दिन के साथ कुफ्र करे, वो यकीनन बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा है। इस सिलसिले में भी कुरान मजीद में कई और भी आयतें हैं, लेकिन एक आखिरी आयत सुनते हैं, सूरह हूद आयत नंबर 17। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नारु मौइदुहु, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बताए हुए ईमान और जिन जिन चीजों पर ईमान लाने के लिए अल्लाह ने कहा, दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े ग्रुप हो, बड़ी सी बड़ी जमातें हो, बड़े से बड़े जत्थे हो, मिनल अहज़ाब, कोई भी पार्टी, कोई भी जमात दुनिया में अपने आप को कितने ही डेवलप करने वाला, कितने साइंस और टेक्नोलॉजी को इजाद करने वाला और बहुत सारी चीजों के बना के लोगों को फायदा पहुंचाने वाला समझे कुछ भी, लेकिन जिन चीजों को मानने के लिए अल्लाह ने कहा उनको अगर नहीं मानते हैं, फन्नारु मौइदुहु, तो उनका ठिकाना, उनकी वादे की जगह जहन्नम है, आग है, अच्छी जगह है आग। अल्लाह उससे हम सबको पनाह अता फरमाए। मेरे भाइयों, जब ईमान ना लाने के ये नुकसानात और ईमान को अपनाने के वो फायदे जो आपने अभी तक सुने हैं, तो अब हमारे ऊपर जरूरी है कि ईमान क्या है, कैसे होता है, किन किन चीजों को किस किस तरह से मानना जरूरी है, ये सारी तफसीलात को हम समझें, जाने, सीखें,
پڑھے اس کے بارے میں. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہی کافی. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس شخص کو اس کا ایمان و عمل پیچھے کر دے تو کبھی بھی اس کا خاندان اسے آگے بڑھا کے جہنم سے بچا کے جنتوں کی طرف نہیں لے جا سکتا. اگر ایسا لے جانے والا ہوتا تو ابو طالب، ابو لہب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چاچا جن کی گود میں پلتے رہے ہیں، ان کو زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، جبکہ زندگی بھر وہ اسلام کا سپورٹ کرتے رہے. کون؟ ابو طالب. اسلام کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ سچا ہے، لیکن اقرار نہیں کیا. مرتے دم تک عملی طور پر اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے سپورٹ کیا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے وہ بڑے دینی جماعت کے بہت اچھے سپورٹ کرنے والے تھے، بہت حمایت کرنے والے تھے. آج بھی کچھ لوگوں کی بڑی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں. اگر ایمان میں خلل ہے، ایمان میں خرابی ہے، تو سمجھ لیں بہت بڑے خسارے اور نقصان میں ہے. تو اب ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان کن چیزوں پر ہمارا ہونا چاہیے. قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ان میں سر فہرست سب سے پہلے اللہ عز و جل پر ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ ایمان کے ارکان میں سب سے پہلا رکن. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. اور اسلام کے 5. اسلام کے ارکان 5 ہیں، لیکن ایمان کے 6. کیا کیا؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ایک اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. دوسری بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی پہلو سے ان میں داخل ہو جائیں گی انشاءاللہ، لیکن بعض اور موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ابن حبان میں آتی ہے، وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتُؤْمِنَ بِالْمِيزَانِ، کہ تم جنت اور جہنم پر بھی ایمان لے آؤ، میزان پر بھی ایمان لے آؤ. تو آخرت پر ایمان میں یہ چیزیں ضمناً شامل ہو جاتی ہیں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. تو اس طرح سے ایمان، اس کے بارے میں عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہاں رہنے والی چیز، ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. ارے میرا ایمان ٹھیک ہے بس کافی ہے جی، ضروری نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ. ارے گانے سنو تو اتنا بھی زیادہ متوا نہ بنو، کوئی بات نہیں، ایمان تو دل میں ہے، کافی ہے. کبھی تھوڑا سا دلچسپی کے لیے سن لیے تو کیا ہمیں کافر بنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان، لیکن میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے مطابق ایمان صرف دل میں کہیں کونے میں بیٹھنے والی ہی چیز نہیں ہے. ایمان اندر کی داخلی چیز بھی ہے اور ظاہری چیز بھی ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ یہ نکتہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری نیکیوں کو چھوڑتے ہیں، بہت ساری برائیوں میں پڑتے ہیں. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میرے دل میں ایمان بڑا پختہ ہے. غلط بات ہے. ایمان
باطنی بھی ہوتا ہے، ظاہری بھی ہوتا ہے۔ ایمان زبان کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، ایمان آنکھ کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، ایمان کانوں سے بھی، ایمان ہاتھ پیر سے بھی، ایمان نماز کی شکل میں بھی، ایمان روزے کی شکل میں بھی، ایمان حج و عمرے کی شکل میں بھی، ایمان ماں باپ کی خدمت کی شکل میں بھی، ایمان نیکیاں عملی طور پر ظاہری شکل میں کرنے کی صورت میں بھی، اور باطنی طور پر بھی۔ اسی لیے شروع میں تعریف آپ نے سنی، بھول گئے ہوں گے، پھر ایک بار سن لیجیے۔ ایمان کی تعریف زبان سے اقرار، دل سے سچا جاننا اور اعضائے بدن سے عمل کرنے کا نام ہے، جو نیکیوں سے، ہاں جملہ پورا کریں، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا ہے۔ اب پھر ایک مرتبہ اس حدیث کی طرف آئیے جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ، بعد اور روایتوں میں افضلها و اوسطها، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ صرف یہ لا الہ الا اللہ ہی آپ لیجئے، لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہنا ضروری ہے نہیں ہے، دل سے سچا جاننا ضروری ہے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب دل سے کیسے سچا جاننا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ نہیں، غلام بھی کچھ ہوں گا، ارے ان کے پاس گئے تو ان کو اولاد ملی تھی نا، وہ اتنے زیادہ بیمار تھے، اتنے لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کر کے ہاسپٹلوں سے پھرتے رہے، کچھ نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ گئے، وہاں سے آنے کے بعد اچھے ہوئے۔ ایسا بھی کچھ ہے دل میں، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، تو دل سے سچا جاننا ہوا؟ نہیں ہوا۔ دل سے سچا جاننا اور پھر عملی طور پر بھی، اعضائے بدن سے بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کو آپ سچا معبود سمجھ رہے ہیں تو ادھر قبر بھی ہے، اس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور ادھر مسجد ہے، یہاں بھی آ کے سجدہ کر رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا کہنا صحیح ہوا؟ ارے بھائی سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں نا۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کرنا، اللہ کے لیے بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو صرف لا الہ الا اللہ کو ہی دیکھیں آپ، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کی یہ سب سے بلند شاخ ہے نا۔ اب یہ بھی سمجھ میں آئی بات؟ ایمان صرف دل کی ہی بات ہے؟ نہیں، دل، زبان، عمل، ہر طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا، وَأَدْنَاهَا، ایمان کا ایک ادنا شعبہ یہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ غور کریں، راستے میں سے تکلیف کی چیز کو ہٹانا یہ کام ہے نہیں ہے؟ کام ہے نا؟ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ دل، زبان، اس سے بھی ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور عملی طور پر بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ۔ شرم و حیا کو ہم موٹے طور پر کون سے گروپ میں یا کون سے سیکشن میں لا کے رکھتے ہیں؟ اخلاق میں، ہے نا۔ شرم و حیا کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اخلاق سے ہوتا ہے نا۔ تو اب اخلاقیات کی ساری چیزیں یہ بھی ایمان میں داخل ہے نہیں ہے؟ اور مزید آپ سننا چاہیں تو ایک حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا۔ دیکھیے ایمان کی بات ہو رہی نہیں ہے، ایمان اور ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان، سمپورن وشواس کون ہے؟ فرمایا احسنہم خلقا،
جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں وہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے. کیا پتا چلا؟ اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. اب ایمان صرف دل کی چیز ہے نہ، دل کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، عمل کی بھی ہے، ہر اعتبار سے. اب اس کو آپ اور سمجھنا چاہتے ہیں تو بخاری مسلم کی ایک حدیث سنا کر بات کو اور آگے بڑھتا ہوں. عبد القیس کا ایک وفد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون مل ایمان، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو. یہاں اس حدیث کے اندر کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ 4. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ. حج کہاں چلا گیا؟ تو جس سال وہ لوگ آئے تھے نا دین کی تعلیم لینے کے لیے، ابھی اس سال حج فرض نہیں ہوا تھا. حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں. سمجھ گئے؟ آئیے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، ان 6 چیزوں کی تھوڑی سی ہم تشریح کر لیتے ہیں. نمبر 1 کس پر؟ اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے میں، خالی سمجھ میں آنے کے لیے میں ذرا 5 باتیں بتاتا ہوں، ان کو یاد رکھ لیجیے. یہ 5 باتیں کس میں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا. اللہ کو اس کی ذات میں ایک ماننا. ایک ماننے کا کیا مطلب ہے؟ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر ایک خدا ہے. عقیدہ تثلیث. ہمارے ہاں ہندو پاکستان وغیرہ میں ٹرینٹی اسکول کر کے دیکھے نا، ٹرینٹی اسکولز بہت سارے عیسائیوں کے. اور اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ تینوں مل کر، چاروں مل کر، پانچوں مل کر ایک نہیں ہے. یہ اللہ ایسی ذات نہیں کہ اس سے کچھ جز، کچھ پارٹس، کچھ بھاگ نکلے ہو اور وہ بھی کوئی چھوٹے چھوٹے دیوتا بن گئے ہو. دیوتا کہو تو ہندو لوگوں میں کہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ، بدقسمتی سے ہمارے بعض مسلمانوں نے بھی ایسے ہی سمجھ لیا، کہا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نور من نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ، صحیح ایمان کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ وہ ایسا ایکتا، ایسا ایک ہے کہ وہ چند چیزوں کا مجموعہ بھی نہیں اور اس سے کچھ چیزیں نکلی بھی نہیں، اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی اور اولاد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پتہ ہے نا؟ صرف سورہ یاد رہنے سے کافی نہیں ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے اور اپنے اندر سے اس شرکی عقائد کو دور کرے. اللہ کو اس کی ذات میں ہر طرح سے ایک مانے. دوسری بات، اللہ رب العالمین کی اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفتیں ہیں، ان کو بھی ماننا ضروری ہے. جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہی مانیں گے، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ویسے ہی مانیں گے. نام تو پتا ہے آپ لوگوں کو، سمیع، رؤوف، رحیم، رحمان، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں نا. کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں. اللہ کے نام کتنے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. 99 جو نام ہے ان کی ایک فضیلت اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ بیان کی کہ جو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھے گا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کو حفظ کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ فضیلت بتائی گئی، لیکن اللہ کے ناموں کی صحیح تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مسند احمد اور دوسری کئی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اس کی صفتیں، صفت کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو ہے
کہ رحیم اس کا نام ہے تو رحم کرنا اس کی صفت ہے نا. سمیع اس کا نام ہے تو سننا اس کی صفت ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے چہرہ، ہاتھ، پیر، آنکھ، ان کو بھی علماء صفات میں شمار کرتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اس کے 2 ہاتھ ہیں اور وہ پھیلے ہوئے ہیں. تو ہاتھ کا معنی ہم ہاتھ ہی کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں. اب ہاتھ کہیں گے تو پھر انسان کا یا کسی جانور کا یا کس کی طرح کا، یہ سوچوں میں ہم کو نہیں پڑنا ہے. اللہ نے کہا اپنے بارے میں تجری بأعیننا، نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر میں چل رہی ہے، طوفانی ہواؤں میں پانی میں چل رہی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن کیسی ہیں یہ نہیں ہم سوال کریں گے. صحابہ اکرام نے سوال نہیں کیا. صحابہ اکرام نے یہی ایمان رکھا کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کا ذکر ہے، آنکھ ہے تو آنکھ کا ذکر ہے، اس کو ویسے ہی مانیں گے. اس کی کوئی تشریح، اس کی کوئی کیفیت، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کریں گے. اور بدقسمتی سے ہندوؤں کے کچھ اثرات کچھ لوگوں پر ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایشور نرانکار ہے، اور یہ نراکار کا لفظ ہندی میں استعمال کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان بھی اپنے اللہ عز و جل کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی آکار اس کو نہیں ہے، جیسے کچھ باطل فرقوں کا عقیدہ تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ کے اسماء و صفات میں ہم ویسی غلطی میں نہیں پڑیں گے. اللہ کے ناموں کو، اس کی صفتوں کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کیا. اس میں کوئی تحریف نہیں کریں گے. تحریف کا مطلب معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ، قبضہ اور قدرت نہیں کہیں گے. اور بغیر کسی تعطیل، یعنی جو اس کا معنی ہے اس کا انکار نہیں کریں گے. بغیر کسی تکییف اور تمثیل کے، یعنی اس کو کوئی کیفیت نہیں دیں گے، اس کو کوئی مثال دے کر ہم بیان نہیں کریں گے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے، ہم مانیں گے کہ مستوی ہے، بس. ادھر منہ کر کے ہے، ادھر منہ کر کے ہے، کس طرح سے ہے یہ اللہ نے وضاحت نہیں کی. بیٹھ کے ہے، کھڑ کے ہے، لیٹ کے ہے عرش کے اوپر میں، یہ سب سوال نہیں کریں گے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم، استوا کا لفظ عربی میں آیا ہے، وہ لفظ معلوم ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیفیت عنہ مجہول، اس کی کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی. والسؤال عنہ بدعہ، تو اس کے بارے میں سوال کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں کسی غیر کو شریک نہیں کرنا، کسی کے بارے میں نہیں کرنا ارے وہ اتنے بڑی پہنچی ہوئی ہستی کہ وہ ہر جگہ کی دیکھ لیتے ہیں، ہر جگہ کی سن لیتے ہیں، ہر جگہ وہ مدد کو پہنچ جاتے ہیں. ایسا کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا. تو یہ ہر جگہ سے دیکھ لینا، ہر جگہ کا علم رکھنا، ہر جگہ کی سننا، ہر جگہ مدد کو پہنچنا، یہ کس کی قدرت و طاقت ہے؟ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی. اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. سمجھ میں آ گئی باتیں؟ تیسری بات اس سلسلے میں، اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے. ربوبیت میں خالق، مالک، رازق اور موت و حیات سب اس کے قبضے قدرت میں، اور اس ساری کائنات کو چلانے میں بھی وہ اکیلا یکتا ہے. تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. چوتھی چیز بہت اہم وہ ہے توحید الوہیت، یعنی تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف کس کے لیے خالص کرنا؟ اللہ عز و جل کے لیے. اس میں اس کو کسی طرح بھی شریک نہیں کرنا. اس کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اب عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، دعا ہے، نذر و نیاز ہے، قربانی ہے، ذبح کرنا ہے، یہ ساری کی ساری خالص اللہ عز و جل کے لیے کرنا.
اور پھر پانچویں چیز، اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا۔ اللہ پر ایمان لانے میں یہ 5 باتیں شامل ہیں میرے بھائی۔ اب وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے باقی اور جو چیزیں ہیں ان کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانے میں اجمالی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کے اندر اطاعت و فرما برداری رکھی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، اور فرشتے اللہ رب العالمین نے جن کے نام بتائے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ہم مانیں، اور جن کی کوئی کیفیت، جن کے کچھ کام بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان کو بھی ہم مانیں۔ مثال کے طور پہ جبریل امین ان کا کیا کام تھا؟ رسولوں کے پاس وحی لے کر آنا۔ اسرافیل علیہ السلام کس کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ سور پھونکنے کے لیے۔ تو اب پڑھے ذرا سا تفصیل کے ساتھ، وقت نہیں ہے میں ان ساری چیزوں کو بیان کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں اٹھائے ہوئے، اپنی نظر عرش کی طرف اٹھائے ہوئے انتظار میں ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ کس طرح سے ان کو اللہ کی اطاعت کا خوف ہے اور کس طرح سے وہ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، غور کیجئے۔ اور ہم انسان، اللہ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی اطاعت کے لیے نہیں جھکتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں ان کے سارے کاموں کے بارے میں جو جو تفصیلات آئی ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ مثال کے طور پر علم کی مجلس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہوئے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کے پاس گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جمعہ کے دن صبح سویرے ہی آ کر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر لے کر، جو جتنا پہلے آتا رہتا ہے ان کے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ممبر پر خطیب آتا ہے وہ اپنے دفتر بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے وہ ان کے دفتروں میں درج نہیں ہوتا۔ اور جہاں کوئی مجلس علم ہوتی ہے تو وہ وہاں شریک ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے پاس حاضری دے کر ان لوگوں کے بارے میں گواہی پیش کرتے ہیں اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کی متعدد ڈیوٹیاں، متعدد ان کے کام ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ فرشتوں کے اوصاف اور فرشتوں کی خوبی کو جان کر ہم اللہ عز و جل کے کمال اوصاف کو کسی قدر پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے اتنے عظیم اور اتنے بڑے جسم کے مالک، اللہ اکبر، جبریل امین ان کے 600 پر ہیں۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کے تشریف لا رہے تھے تو دیکھا افق میں چھا گئے اس قدر عظیم جسم کے مالک۔ اب وہ اللہ رب العالمین جس نے اس طرح کے فرشتوں کو بنایا، وہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی۔ ایک اور فائدہ فرشتوں پر ایمان کا یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کے جو واقعات ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، تو اس سے ہم اپنے اندر اطاعت و فرما برداری کا سبق حاصل کر کے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اطت السماء وحق لها ان تعد۔ کیوں چرچرا رہا ہے؟ اس لیے کہ بالشت بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ گرا ہو۔ اور جب اللہ رب العالمین نے میزان کو قائم کیا، فرشتوں کو دکھایا، فرشتوں نے پوچھا اے اللہ لمن تزن، اس میں کس کو تو وزن کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا من اشاء من خلقی، میرے مخلوق میں سے جس کو چاہوں میں اس میں وزن کروں گا۔ تو فرشتے ہیبت کھا گئے، کہنے لگے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے کما حقہ تیری عبادت نہیں۔ پل صراط کو دیکھا،
पुल सिरात को देखा, पूछा कौन इस पर चलेगा, अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं चाहूं इस पर चलाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते हैबत खा गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह, जैसी तेरी इबादत करनी चाहिए थी वैसे हमने तेरी इबादत नहीं की। फरिश्तों पर ईमान का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि हम में से हर एक के साथ जो दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, अच्छे और बुरे आमाल लिख रहे हैं, हमेशा हम चौकन्ना रहे। कोई भी बात जो अल्लाह की नापसंद की हमने की, कोई भी गलत काम जो अल्लाह को पसंद नहीं है हमने किया, तो वो भी लिखा जाएगा, उसका भी कल हमको हिसाब देना होगा। ईमान के अरकान में से तीसरी चीज रसूलों पर ईमान लाना। रसूलों पर ईमान लाने का मुख्तसर माना यह है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए बंदों में से ही कुछ इंतहाई अच्छे अखलाक, अच्छे औसाफ के मालिक हस्तियों को, बरगजीदा शख्सियतों को चुना और उन पर अल्लाह ने वही नाजिल की, अपना पैगाम भेजा ताकि वो उसके बंदों तक उसके पैगाम को पहुंचाए और अमली तौर पर उसे कर दिखलाए और उनको जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेशुमार अंबिया इकराम तशरीफ लाए इस दुनिया में, और अंबिया के इस सिलसिले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म फरमा दिया। जैसे फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातम हैं, उन पर मोहर लगाने वाले, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और तमाम अंबिया का दीन बुनियादी तौर पर एक है कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाए। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। आपसे पहले हमने जितने भी सारे रसूल भेजे हैं उन सब की तरफ यही वही की कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई सच्चा माबूद बराबर नहीं है। तमाम अंबिया इकराम अपने अपने कौमों तक अल्लाह के अमानत को, अल्लाह के दीन को सही तौर पर पहुंचा दिया। अब आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी कायनात के लिए हादी बनाकर भेजे गए। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तुम सब की तरफ से अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं। अब नबी पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना कायनात के हर इंसान बल्कि जिन्नात की भी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई भी यहूदी हो कि नसारा मेरे बारे में सुने और मुझ पर ईमान ना लाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम में दाखिल कर देगा। अब आपकी लाई हुई शरीयत के बाद किसी और की शरीयत नहीं चलेगी। आप आ गए तो सारे अंबिया की लाई हुई तालीमात मनसूख हो गई। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा के बगैर, मेरी पैरवी के बगैर उन्हें कोई चारा नहीं होता। और क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन बहैसियत नबी नहीं होंगे। वो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलेंगे, आपकी इताअत फरमाबरदारी करेंगे, आपके तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को ही लोगों में फैलाएंगे। ईमान के अरकान में से चौथी चीज किताबों पर ईमान लाना। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जमाने में जो नबी को भेजा,
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب بھی دے، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا تاکہ بندوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ وہ انبیاء ان کتابوں کی تعلیم اپنی اپنی قوم کو دیا کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 کتابوں کے بارے میں مشہور ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، صحف ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کی ان کتابوں کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ نے اپنی طرف سے ان نبیوں پر جو صحیفے جو کتابیں اتاری وہ برحق ہیں، لیکن اب سارے انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ساری کتابوں پر ایمان لانے کے بعد اتباع اور پیروی صرف قرآن کی کرے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسی صورت میں ان کے لیے کامیابی اور نجات ہے۔ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اور ان پر جو قرآن اترا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب قرآن مجید کو کوئی نہ مانے، تو پھر وہ کامیابی نہیں پا سکتا، راہ راست پر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جب نازل ہو گئی، اسی سے علوم کے سرچشمے اور علوم کے سارے دروازے کھلے، اور اس سے پہلے کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یہ اتنا طویل اور لمبا موضوع ہے کہ وقت ناکافی ہوگا، لیکن مختصر اتنی بات سمجھیے کہ موت سے لے کر قبر میں جو کچھ عذاب یا نعمتیں ایمان اور گناہ اور کفر کے مطابق انسان کو ملیں گی، پھر قبروں سے اٹھایا جانا، میدان محشر میں جمع ہونا، میدان محشر میں بڑی عجیب و غریب کیفیت، ایک لمبی مدت، پھر حساب و کتاب، لوگوں کے نام اعمال ان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا، ترازو کا قائم ہونا، لوگوں کا حوض کوثر پر آنا، اور پھر اندھیرا چھایا جانا، پل صراط پر چلنا، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی پلیا جس کا ذکر قنطرہ کے نام سے ہے، پھر جنت میں جانا یا جہنم میں داخل ہونا۔ یہ سارے جو مرحلے ہیں جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں آیا ہوا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ قبر کے عذاب یا قبر کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ برحق ہے، ثابت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں کے بارے میں اثبات فرمایا۔ اور اسی طرح سے سورہ غافر کی وہ آیت جس میں آل فرعون کا ذکر ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح و شام آل فرعون کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے، یہ برزخی زندگی میں ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو کسی بھی چیز کا انکار کسی بھی مسلمان کے لیے بالخصوص، کسی بھی انسان کے لیے بالعموم جائز نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کو سمجھنا اور ماننا انتہائی ضروری ہے۔ تقدیر، اللہ رب العالمین چونکہ علیم ہے اور اس کا علم کامل ہے،
جو ہو چکا ماضی میں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے حال میں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے مستقبل میں اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے وہ کامل علم والا، اس نے انسانوں کے ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے ہی قلم کو حکم دیا کہ تقدیر لکھے، اور وہ لکھتا چلا گیا۔ پھر قلم رک گئے، کاغذ سوکھ گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو لکھ دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ إِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی ساری آیتیں ہیں تقدیر کے حوالے سے، اور تقدیر کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کسی انسان کے بارے میں کہ وہ نیکوکار ہوگا یا گنہگار ہوگا، اعاذنا اللہ، کافر یا فاسق فاجر ہوگا، یہ سب کچھ اللہ نے جو لکھ دیا تو اس کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان نیکی یا بدی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور انسان اپنی عقل و سمجھ کے مطابق، اپنے علم و فہم کے مطابق وہ کام انجام دے رہا ہے۔ اور آج کچھ لوگ کچھ نیکیوں سے دور رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو مجھے ہدایت دے گا، میری تقدیر میں ہوگا تو میں راہ راست پر آؤں گا، اگر میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں اس برائی کو چھوڑوں گا۔ یہ تقدیر کے بارے میں لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہم میں سے کسی نے تقدیر کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم میں سے کسی نے اپنی موت کے بارے میں دیکھا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، کہ میں کس بیماری میں مروں گا، کس حال میں مروں گا؟ جب نہیں تو پھر تھوڑی سی بیماری پر ہم ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہ پتا چلتا ہے کہ موت کے منہ میں جانے والا ہے یہ انسان، تو ڈاکٹروں سے عاجزی کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے بچا لو ڈاکٹر صاحب۔ وہاں پر یہ ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ تقدیر میں ہوگا تو ہی ہم بچیں گے نا؟ لیکن کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اپنی جو کوشش ہے وہ کرنا چاہیے۔ گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہتے، کمانے کے لیے کیوں نکلتے ہو؟ تقدیر میں لکھا ہوگا تو کھانا ملے گا ضرور۔ لیکن کیا کہتے ہیں، ایسے کیسے، جب تک ہاتھ پیر نہ ماریں گے، محنت کوشش نہیں کریں گے تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو بالکل ایسے ہی جنت کے لیے اللہ نے نیک اعمال کرنا فرض قرار دیا ہے، ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا، کفر کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا، بے عملی کو، بے نمازی کو اور برائیوں کو چھوڑنا لازمی قرار دیا ہے۔ تو جس طرح منہ میں دو نوالے آنے کے لیے محنت کر کے کمانا ضروری، جان کے خطرے سے بچنے کے لیے، بیماریوں کے خطرات سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو ایک سبب سمجھتے ہیں، ویسے ہی جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال سبب ہے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ برے اعمال سے بچنا سبب ہے۔ ان کو بھی اختیار کریں، یہ تو بالکل عقلی اور فطری بات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کائنات میں پتا پتا بھی، ذرہ ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو ہوگا، اگر نہیں چاہے گا تو کسی کے بس میں کوئی دم نہیں، کسی کے ہاں کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے نہ چاہے پر بھی کوئی کچھ کر سکے۔ تقدیر کے بارے میں بھی یہ چند باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح ایمان عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دو گزارشات کہ یہ ایمان جن کی جانکاری حاصل ہوئی، یہ ایمان ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق كما يخلق ثوب احدكم او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم۔ جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے تمہارے دلوں میں ایمان بھی بوسیدہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ سے سوال کرتے رہو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تازگی بخش دے گی۔ ایمان کچھ
اعمال کے ذریعے، کچھ زبانی کلام کے ذریعے کفر میں، بے ایمانی میں بھی بدل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایمان کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ایمان، اس کی مضبوطی اور اس کی تصحیح ہمیشہ کرتے رہنا، اس کی تجدید کرتے رہنا اور اس کو تازگی بخشتے رہنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے تھے وہ لوگ تعالوا بنا ساعتا، تعالوا بنا نجلس ساعتا ونجدد ایماننا، آؤ کچھ دیر مل بیٹھے اور اپنے ایمان کو ہم تازگی بخشیں۔ قرآن کو پڑھتے رہنے سے، آخرت کو یاد کرتے رہنے سے، قبروں کی زیارت کرتے رہنے سے، اس طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، مسجدوں سے دل لگائے رہنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اپنے ایمان کو پرانا ہونے سے، بوسیدہ ہونے سے، کمزور ہونے سے بچاؤ، اور ایمان کفر میں بدل جانے یا ایمان کی تصحیح کی برابر فکر کرتے رہو۔ اللہ عز و جل ان چیزوں کی مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔